پہلے تو بتا دوں اکثر میں ایسا کرتا نہیں، انتقال ہو گیا. یہ دو الگ الگ کلام تھے، میں نے ملا کے پڑھ دیے. ایسا ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کلام میں شامل نہیں ہے کہ آج پڑھنے میں کہہ نہ سکا. ایک کلام کا مقطع ہو گیا، دوسرے کلام میں اشعار میں جوڑے تھے اس میں اس کا مقطع دیکھا، اور وہ مقطع تو واہ مقطع ہی ہے، واقعی مقطع. خاص ہے کوثر سے، کوثر کے جام پینے انشاءاللہ پینا نا، کیسے پینا؟ بس صرف پینا ہے، کیسے پینا؟ کیسے پئیں گے؟ میں کہیں گے حضور کے ہاتھوں سے پئیں گے. اب یہاں پہ بس نہیں ہے، ستاروں سے آگے یہاں اور بھی ہے. ابھی اس کی یہاں اور بھی ہے. گئے دل کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راز اور نہیں. ابھی آگے اور معاملات بھی ہیں. صرف پینا نہیں، صرف حضور کے ہاتھوں سے پینا نہیں، بلکہ کیسے پینا سنو. اور یہ حسن استماع پیدا کرو، اور یہاں سے سنو. ہمارا تن گوش ہو جاؤ اور عشق کو بڑھاؤ، یہی عشق کام آئے گا. تمنائے دل اشرف بس سرے کوثر، تمنائے دل اشرف بس سرے کوثر، جام کوثر سے لب اقدس زدہ کر کے، جام کوثر سے لب اقدس زدہ کر کے، جام کوثر سے لب اقدس زدہ کر کے، تمنائے اشرف بس سرے کوثر، جام کوثر سے قبلہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا لکھا ہوا بتا. میں پہلے بتاؤں آپ کو، الحمدللہ مجھے یاد نہیں ہے اور نہ مجھے یاد رکھنا ہے کہ میں کتنی دفعہ میں کئی حاضری ہو چکی ہے، مجھے یاد رکھنا نہیں. میں کئی بار الحمدللہ ہو کے آ گئے. تو کبھی زندگی میں نے ہمت نہیں کی تھی کہ غار حرا تک بھی پہنچ جاؤں. کبھی میں نے ہمت نہیں کی تھی. مجھے اندر سے وہ فیلنگس ہوتی تھی کہ میں کیسے جاؤں. وہ غار حرا جہاں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی تنہائیاں، اپنی راتیں گزاری ہیں، اور صرف آقا نے نہیں، حضور کے اجداد نے بھی. اس رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. بڑی تاریخی جگہ ہے غار حرا. اور آج بھی غار حرا ایسا مقام ہے کہ فالمدبرات یہاں پر آپ جو اولیاء کا ایک گروہ ہے جہاں احکامات دیے جاتے ہیں، تو وہ میٹنگ وہیں ہوتی ہے. سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں لکھا، بڑے پیارے انداز میں لکھا، تو بڑا پرسوس مقام ہے. تو اس بار ایسا ہوا کہ چونکہ کعبہ شریف وہ جگہ ہے کہ جہاں دعا کرتے قبول ہو جاتی ہے. میری بیٹی جو تھی اس نے طواف کے دوران یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم اس بار غار حرا کی زیادہ نصیب کر. تو بیٹی نے آ کر کہا کو میں نے دعا کر دی. میں نے بیٹا ذرا ابو کی صحت کو دیکھ کے دعا کی. بہرحال وہ دعا قبول ہوئی اور اس دفعہ الحمدللہ مجھے یہ حاضر نصیب ہوئی. بہت ہی اونچی پہاڑ پہ ہے اور الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے اوپر پہنچ گیا. بڑا پرسوز مقام، بڑا پرسوز آیا. خوب چومے ہیں قدم سورو ہران شاہ،
خوب چومے ہیں قدم زورو ہرانے شاہ کے مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام. میں جب وہاں پہنچا تو مجھے یہ کلام جو ہے بہت یاد آیا. کلام کیا ہے؟ غزالی زمان کہتے ہیں دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے اور جبریل نے آ کر کہا تھا اقرأ، تو آقا نے یہ فرمایا تھا ما انا بقارئ. 3 دفعہ ایسا ہوا جبریل نے حضور کو بھیجا دوست، لیکن پھر بھی حضور نے یہ کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اور آج یہ واقعہ الگ ہے. تو وہ جب جبریل جو وحی لے کر آئے ہوں گے تو وہ غزالی زمانے نے کیا کہا کہ حسن اقرار تو دیکھا تھا جبریل، حسن اقرار دیکھا تھا جبریل، ہم تمہارے دیکھتے گئے، ہم تمہارے دیکھتے گئے، حسن اقرار تو دیکھا لبیک کیسے کہتے ہیں؟ دیکھو آقا علیہ السلام کے معجزات کو یہ کفار تھے معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے. تو کس نے کہا حبیب یمنی تھے کہ یہ جناب جو ہے وہ جادو کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ چاند کو ٹکڑے کر دے، کیونکہ جادوگر کا جادو ہے نا وہ آسمان پر نہیں چلتا. ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو ٹکڑے کر دیں. گئے حضور سے یوں عرض کرنے لگے کہ اگر آپ باقی اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو ٹکڑے کر دیں، میرے آقا فرماتے ہیں ٹکڑے کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ کہاں لے آئیں گے؟ ابو لہب کے کہا نہ کر دیں گے، یعنی کہ کچھ ہے پتا تھا لیکن نصیب نہیں، لیکن اس لگی ہوئی ہے موت. اگر کر دوں تو کہا ایمان لے آئیں گے. میرا یقین یہ کہہ رہا ہے، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی نا چاند جو ہے نا اسٹینڈ بائی ہوگا، اور چاند جو ہے نا اسٹینڈ بائی ہوگا کہ آپ اٹھی انگلی میرے آقا آپ انگلی تو اٹھاؤ. کہنا مت، زبان سے نہ کہنا ہو، صرف انگلی اٹھانا. میں سینہ چاپ چاپ. یہ ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ ہے لبیک یا رسول اللہ. صرف نعرے نہیں، ہمیں حقیقی معنوں میں لبیک یا رسول اللہ کہنا. کیا کہنا؟ لبیک یا رسول اللہ. صرف نعرہ لگانا، حقیقت میں لبیک لبیک. اور چاند جو ہے وہ اسٹینڈ بائی ہے،
اور حضور نے یوں انگلی اٹھائی اور میں تو انگلی یوں اٹھا بھی سکتا. میری کیا مزاق کہ میں اشارہ کروں کہ حضور کی انگلی کیسے اٹھی ہوگی. بس حضور نے انگلی اٹھائی اور چاند نے کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ سینہ چیر دیا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تو ایمان لے آئے لیکن ابو جہل اور دوسرے نہ لائے, نصیب نہیں تھا. تو چاند نے سینہ چیر دیا. اس کو غزالی زمان نے کتنا پیارا پیش کیا کہ چاند دو ٹکڑے
سمجھ رکھتے ہیں وہ بڑا محسوس ہوتے ہیں اس کلام سے. ایک ہے زندگی، ایک ہے موت. دو چیزیں، زندگی موت. شاعر نے کیا کہا؟ زندگی کا مزہ سرکار کنز الایمان. جی کنز الایمان پڑھنا اور نہیں پڑھنا. سورہ حجرات کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. سورہ حجرات کے اندر یہ آیت کریمہ آپ کو مل جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ایسے بات نہ کرو جسے آپ فکر کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسے برباد ہوں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم زوم میں رہ جاؤ گے. نمازی، حاجی صاحب، مسجد بنانے والا، مدرسہ بنانے والا، حج کرنے والا، میں برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہے بارگاہ رسالت کی عادات جو اللہ مومنوں کو سکھا رہا ہے. جناب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس میں، یا ایھا الکافرون بھی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے. پتہ چلا ادب کرتے ہی ایمان والے ہیں، ادب کرتے ہی ایمان والے ہیں. تو ایمان والوں کو ہی ادب سکھایا گیا ہے.
نسبت والے ہیں نا جی، اللہ ہماری نسبت سے سلامت رکھنا. نسبت والو سنو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھو. قرآن ایک ولیوں کا گروہ چل پڑا، ساتھ میں ایک پیچھے کتا چل پڑا. کتا ایسا جانور ہے کہ گھر کے اندر ہو اور رحمت کے فرشتے نہ آئے، لیکن ولیوں کے پیچھے گیا تو اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. وہ کیسے بیٹھا تھا اس کا بھی ذکر ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، کیسے ہاتھ نکال کر کیسے بیٹھا ہوا، کیسے، اس کا ذکر بھی ہے. اور اب وہ کتا بلعام بن باعور کی شکل میں جنت میں جائے اور وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے. کتا ولیوں کے پیچھے جائے تو جنتی، اور ہم جائیں کسی ولی کے پیچھے تو ہم جنتی نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. جو سچے کے ساتھ ہوگا جنت اس کی ہے. جنوں نسبت پاکانی مل جائے او جنتی ہے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی پاوے دے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ مثالیں جو بیان کی گئی ہیں ایسے ہی سمجھ میں آئی کی بات. یہ نسبت کیا ہوتی ہے، ولیوں کا ساتھ کیا ہوتا ہے. سنو، یہ جو آج کل ہم دوستیاں کر رہے ہیں نا، جس میں اپنا مطلب، اپنا غرض، اپنا مقصد شامل ہے، کچھ مفاد شامل ہے، بڑا آدمی دوستی کر لو، تعلق والا دوستی کر لو، یہ ساری دوستیاں جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں. یاد رکھو قرآن کے تحت اخی اللہ گہرے دوست، بڑا ناز ہے نا دوستیوں کا، لیکن دوستی میں اللہ کی رضا شامل نہیں. تو سنو، قرآن کہتا ہے کہ گہرے دوست یوم الدین، اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ایک دوسرے کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن گہرے دوست اس دن محشر کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی جنہوں نے اپنی دوستی اللہ کے لیے کی. تہذیب سے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ میں نے آپ سے دوستیاں کی ہیں، میں نے عوام سے دوستی کی ہے، میں نے اللہ کے لیے کی، اس لیے کہ میرا آپ سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی بزنس نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی اٹھ بیٹھ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے دوستی کی الحمدللہ. تو جو دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوگی وہ دشمن نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر انعام کرے گا، اکرام کرے گا، تو وہ کہے گا اے مولا میرا وہ بھائی کدھر ہے، اے میرے مالک وہ میرا بھائی کدھر ہے جس کے لیے میں نے تیری رضا کے لیے دوستی کی تھی. اللہ کہے گا پکڑ اپنے بھائی کا ہاتھ لے جا جنت میں سے. یہ دوستیاں کام آئیں گی، ورنہ مطلب کی دوستیاں یہ کام نہیں آئیں گی. یاد رکھنا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہوں. نسبت والے بنو، اللہ کی رضا کے لیے وہ دوستیاں کرو، اللہ کی رضا کے لیے دشمنیاں کرو. جنوں نسبت پاکانی مل جائے او جنتی ہے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی کتا ہوئے بیٹھا بد کا
شریف ایسی جگہ ہے کہ جہاں آ کر بڑے بڑے بھی اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. بلکہ حضور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے کہ مدینہ شریف کی سرحدوں پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ کوئی ولی داخل ہو. جیسے ہی ولی داخل ہو تو اس کے سر سے ولایت کی چادر لے لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا وہاں جا کر میں گدا تو بادشاہ. میں نے دنیا کے لیے اعلیٰ حضرت مجھے کیا کیا اللہ والا بتا. لیکن جب وہ جاتے ہیں کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بردے بھی آدم کا نور ہندونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا. وہ جا کر وہاں پر یہ گلیوں کی شان ہوتی. کچھ ہم نے دیکھے ایسے بھی ہوتے وہاں جا کر کہیں ہونا لگا کھڑے ہوتے بولی بھی ساتھ ہیں. ڈھول خالی ہوتا ہے نا وہ بجتا ہے. جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا بجتا ہی نہیں. یہ ڈھول بجتے ہیں. وہاں جا کر بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو ولی آتا ہے تو اسے افسر سے ولایت کی چادر نکال دیتے ہیں. اب جاؤ وہ دن رہتے ہیں رہتا ہے. جب وہ واپسی ہوتے ہیں تو کوئی رشتے ملتے ہیں پھر چادر دے دیتے ہیں اور گریڈ بڑھ جاتے ہیں. سمجھانے کے لیے 3 اسٹار آیا تو 4 اسٹار ہو گیا. 4 اسٹار آیا تو 5 اسٹار ہو گیا. جو جھکاتا اپنے آپ اس کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جو جھکاتا ہے اس کو اللہ ہوتا. میرے پیارے بھائی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. صاحب کشف ایک میت آ رہی ہے تو اس کو کشف ہوا کہ یہ بہت ہی گناہگار بنتا ہے. انتہائی گناہگار بنتا ہے. جو بات اتنا گناہگار ہے کہ اس لائق کہاں تک اس کو یہاں لایا جائے. تو یہ بس یہ دیکھ کر اسے نماز نہیں پڑھی. اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اس کی نماز جنازہ ہو گئی. وہ چلے گئے لے کے تو پھر اس شخص کو اونگ آ گئی اور دیکھا کہ آقا صاحب تشریف فرما اور آقا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی نماز کیوں نہیں پڑھی. اس کے حضور کی اتنا گناہگار کیا تھا میرا دل کار نہیں کیا میں اس کی نماز پڑھوں. تو حضور نے فرمایا مسکرا کے تو نے یہ تو دیکھا کہ گناہگار ہے سیاہ کار. یہ نہیں دیکھا کہ آیا کہاں آیا کدھر ہے. بدکار دی میت کو لے جانا مدینے والے اور بخشش دے رکھ دینا. ہم خان دے ہوئے پہ بے شک میں گناہ کارا بے شک میں خطا کارا پر بڑھ جانے دل میری جو تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو تھے سکون کے سب
سر 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 سر
فیلی ہو کر اصل کی بات کر رہا، خود کو پہچانتا نہیں، بات کرتا حضور کی۔ اے حاضر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، سنیو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا سنیو، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، آنام آتے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے، شفاعت کی باتیں ہو گئی الحمدللہ۔ امام احمد رضا خان خادم بریلوی میرے عادت کہتے ہیں کہ حفظ جان ذکر شفاعت کیجیے، ذکر شفاعت کو اپنا حفظ جان بنانا، حفظ جان ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، ہمارے آقا انشاءاللہ کرم کرے گا، انشاءاللہ ایسا کرم کرنے والے وقت میرے آقا اللہ اللہ، میرے آقا نے امت کے لیے بڑی دعائیں کی اور کئی انداز سے دعائیں کی، حضور کی راتیں گزری روتے روتے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ حضور ایک ہی آیت پڑھ رہے اور رو رہے، ایک ہی آیت، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ یہی پڑھ رہے اور رو رہے، یہی پڑھ رہے رو رہے پوری رات۔ ان تعذبهم، اگر تو ان پر عذاب کرے گا فانهم عبادك، تیرے ہی بندے مولا، اگر تو ان پر عذاب کرے گا مولا تیرے ہی بندے، اگر تو انہیں بخش دے گا تو غالب ہمت والا۔ حضور نے بڑا دعائیں کی، ہمیں بہت یاد کیا حضور، اور ہم نے کیا یاد کیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، کیا ہم نے حضور کو یاد کیا؟ خوش نصیب ہے وہ 5 وقت کا نمازی کہ جو دن رات میں 5 مرتبہ کم از کم حضور کو یاد کرتا ہے، اور یاد بھی ایسی حالت میں کرتا ہے وہ امام غزالی کا، جب بندہ تحیات میں ہو اور جب اس فقرے میں پہنچ جائے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دل میں حضور کو موجود جانے، اپنے دل میں حضور کو موجود جان کر توجہ سے کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے کاش ایسی نماز نصیب ہو میرے پیارے بھائیوں، حضور کو یاد کریں۔ میں ایک بات پوچھوں، کوئی شخص ایسا محفل میں ہے جو یہ کہے کہ میں جب محفل میں نہیں آیا تھا، میں جب گھر میں تھا، دکان میں تھا، کام میں تھا، کاج میں تھا، میرا عشق بہت پاورفل تھا اور سلامت تھا اور زندہ تھا، لیکن محفل میں آنے سے وہ بجھ گیا، وہ ختم ہو گیا؟ کوئی ایسا شخص؟ اور اگر یہ پوچھوں کہ کوئی یہ کہے کہ میں کام کاج گھر کے بعد جہاں تھا، عشق تو تھا لیکن ذرا سویا ہوا تھا، اور جب محفل میں آ گیا وہ جاگ گئے، کدھرے؟ الحمدللہ یہ محفلیں ہوتی ہی اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ہماری فارمیلٹی نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک میٹنگ کر کے نعت خواہ کو بلا کر، علماء کو بلا کر، جناب لوگوں کو جمع کر کر مائک لگا کر اور جناب یہ اپنا فارمیلٹی پوری کر لیں۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔
محفل ہوتی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو بلا کر حضور کا عشق بڑھایا ہے، اور حضور کا عشق جو بڑھانا ہے یہ مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے کہ حضور کا عشق بڑھے۔ تو یہ محفلیں اسی لیے ہوتی میرے پیارے بھائیوں، خدا کے واسطے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ذرا توجہ سمجھا کریں کہ جب بھی محفل میں آئیں باوضو، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں، لیکن جتنا ادب کرو گے اتنا آپ کو ملے گا۔ تو محفل میں جب بھی آؤ باوضو آؤ، سر کو ڈھانپ کے آؤ، سر کو ڈھانپ کے آؤ، اور ہو سکے تو خوشبو لگا دو، اور جتنی تعظیم سے آؤ گے۔ اب آپ کو کوئی دعوت دے اپنے گھر میں کھانے کی پینے کی، تو آپ کیسے جاتے ہیں؟ ایسے ہی جاتے ہیں، بڑا تیار ہو جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر، بال شال بنا کر، ناک پر لگا کر۔ تو یہ اللہ کے محبوب کی محفل ہے۔ یہاں آپ جتنا محبت سے آؤ گے، جتنا عقیدت سے آؤ گے، جتنا اپنے آپ کو سنوار کے آؤ گے نا، اتنی کر نوازی ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ محفل جو ہے، جو آئے ہیں لوگ میرے پیارے بھائی، وہ یہاں سے جب جائیں تو یہ ارادہ کر کے جائیں، بس آپ بہت ہو گیا، اب مجھے اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ جی کون کون ایگری کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، تو مل کے ساتھ نعرہ لگائیں نا، انشاءاللہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو اب یہ عہد کر کے جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کو ہمیشہ راضی کریں گے انشاءاللہ۔ بس وہ راضی ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا انشاءاللہ، انشاءاللہ ہمارا کام ہو گیا۔ میرے آقا بڑے محبت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن میں کیا ہوگا کہ کیوں نہ پلا تیرے اعمال کا بھاری نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، مدینے کی چل چل سے لگائے، نے مجھے ابتدی کلاموں کی فرمائش کی تھی، بڑے سیدھے آدمی ہیں، ورنہ جس نے محفل کی ہو وہ دو بھی کلام نکاح نہیں بول رہا، وہ تو پرچہ دیتا اتنا بڑا، یہ بڑے بولا جو آپ کو لگے آپ پڑھیں، میں تو نبی کو دیکھ کے پڑھوں گا اور جو پڑھا جاتا ہوں، ہمارا مقصد ہے کہ بس یاد کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باغ میں شکر وصل تھا، بلبل کو دیکھا کبھی آپ نے باغ میں چہکتے ہوئے، تو باغ میں وہ شکر وصل تھا، جب دور ہوتا تھا بھی چہکتا تھا، تو ہجر میں کہتا ہائے ہائے گل، باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہی ہوا کہ ہمارا مقصد ہے نہ گن کر پڑھنا، نہ چوائس کر کے پڑھنا، یہ بس کام ہے ذکر، ٹھیک ہے۔ اگر ایک شعر تو دور کی بات ہے، ایک مثال بہت دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی چھوڑے، ایک آنسو بھی رکوع ہو گیا، ایک آنسو بھی، اور آنسو نہ بھی ہونا، یہ ہلکی سی یہ دل کے اندر وہ کوڑے نا، بس یہ بھی اگر قبول ہو گئی تو کرم ہوگا، سچ کہتے ہیں۔ یہ آنسو جو حضور کے عشق میں حضور کی یاد میں نکلتے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا، لیکن اس کا اندازہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا میدان محشر جب یہ اعمال پڑے جائیں گے انشاءاللہ، تب سمجھ پڑے گی کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ کیوں نہ پلوا تیرے اعمال کا بحالی و نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے، انشاءاللہ کرم ہو، اللہ آپ کو حضور کا رکھے۔ ایک اور کلام جو ان کا رہ گیا میں پڑھ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ مناقب کی طرف جائیں گے، پھر سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے ان کا ایک کلام ہے وہ پڑھتے ہیں۔ مجھ پہ بھی جشن
خدا کا کرنا ایسا ہوا، کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے خدا کے کرنے سے ہی ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ لیکن کچھ محاورات ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص وقت پہ کہا جاتا ہے، وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا جیسے سمجھانے کے لیے میں جا رہا تھا، راستے میں ایک گڑھا تھا، مجھے نظر نہ آیا، بس میں اس کے پاس ہی پہنچا تھا کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی نے پکڑ کے کھینچ لیا۔ یہ ایسے موقع کہا جاتا ہے خدا کا کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ ہم تو اس گلی کے گدا ہونے پر ناز کرتے الحمدللہ. دیکھو نا ایسا بھی تو ہے نا فقیر
کہ اس گلیوں کا اس در کا بھگاری ہونے پر ناز کر. الحمدللہ. جس کو ناز ہے وہ تو کہے کہ میں